جاوید محمد جاوید اسری صاحب آف شیخوپورہ خطاب فرمائیں گے. آؤ بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم قائم آل محمد. بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن اللیل فسبح وادبار السجود. بلند تر صلوات. دعا گو ہوں کہ محمد و آل محمد کا خالق اللہ عزت مآب جناب بزرگ محترم بانیان کی توفیقات عزت رزق اور معرفت میں اضافہ فرمائی. عالمین کے ملکہ حسین علیہ السلام کی کریم اماں آپ تمام صاحبان کو فرش عزا پہ آنے کا صلہ میں بہترین اجر عطا فرمائی. مولائے کائنات ہر مومن مومنہ کی جان مال عزت وقار اولاد کی حفاظت فرمائی. خالی جھولی آئے و دروازہ آل محمد سے جھولیاں بھر کے جاؤ گے. زبان سے آمین کہنا ہر مومن پہ واجب ہوتا ہے. جو بندہ اللہ کا محتاج ہوتا ہے وہ آمین ضرور کہتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو اللہ اور آل محمد کا محتاج نہیں سمجھتا آمین بالکل بھی نہ کہے. عالمین کی ملکہ حسین علیہ السلام کی کریم اماں آج کے دن کا صدقہ آپ کے گھروں میں خوشیوں کی کتار لگائے. تمام صاحبان کو زندگی بھر کسی کمینے کا محتاج نہ فرمائے. عزیزان محترم نام بنام سب کے لیے میں دعا گو ہوں. اپنے اپنے حصے کی دعائیں بھی آپ خود مانگنا. چند لمحوں کے لیے مجھے آپ کے شاداب ذہنوں کو مصروف کرنا ہے. توجہ کرو گے تو بہت جلد میں آپ کو شاہ نجف کی چوکھٹ پہ سوار کرا دوں گا. جی ہاں ماشاءاللہ میرے سامنے سارے ہی حلالی بوالی بیٹھے ہو. سورہ کہف کی آیہ مبارکہ مرشد میں نے آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کی ہے. سورہ کاف، کہف نہیں، سورہ کاف. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. اللہ کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ. توجہ چاہوں گا بھائی جان. اے حبیب اپنی جس بندے کی طبیعت میں عجلت ہے قرآن اٹھا کے ممبر پہ لے آئے. دعوت عام ہے. ورنہ اپنی مرضی کے ترجمان، اپنی مرضی اپنے مقاصد کے ترجمان محمد احمد سے اللہ کہہ رہا ہے
کیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، یعنی اللہ کہتا ہے حبیب تو تھوڑی تسبیح کیا کر رات میں. توجہ چاہوں گا بھائی جان، یہ پچھلے سرداروں کا قصور اس لیے نہیں ہے کہ بڑے بڑے مفسرین قرآن کا مزاج اس آیت کو نہیں سمجھ پایا کہ آیت کا مزاج کیا ہے. آپ کا قصور اس لیے نہیں ہے، بڑے بڑے چودھریوں کی نظر اس آیت پر نہیں پہنچی کہ اس آیت کا مزاج کیا ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں، تمام مفسرین قرآن اس آیت کا مزاج نہیں سمجھ پائے اور نہ اس آیت کی حقیقی تفسیر کر پائے ہیں. تم جی میں بھائی حق چاہ کے نوکری کرو بھائی، زندگی آمن بھائی، ماں حسین دی راضی ہو بھائی. جی ہاں، اس لیے جناب چند لمحوں بعد روش عرفان پر پہنچ کے میرے ہم سفر ہوں گے. جی اللہ کہتا ہے حبیب تو رات کو تسبیح تھوڑی کر لیا کر، پھر سجدے کے بعد کر. توجہ چاہوں گا بھائی جان، رات کو تھوڑی تسبیح کیا کر پھر سجدے کے بعد کر. عزیزان محترم، اللہ رب العزت کہنا کیا چاہتا ہے؟ توجہ چاہوں بھائی جان، رات کو تسبیح تھوڑی کر لیا کر، چونکہ تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، جذبات الہی کو گوارا نہیں. جی 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 حج جا کے نوکری کرو بھائی. حیدری تو جی میں بھائی، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، جذبات الہی کو یہ بات گوارا نہیں ہے. حبیب رات کو تسبیح کر لیا کر تھوڑی، اور پھر سجدے کے بعد کر لیا کر. سجدے کے بعد تسبیح کیا کر. تسبیح کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ، یعنی سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، یہی تسبیح ہے. توجہ چاہوں گا بھائی جان، یعنی تسبیح اللہ کہتا ہے سجدے کے بعد تسبیح کر، رات کو تھوڑی تسبیح کر لیا کر. تجھے رعایت دی ہے، میں نے بھی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، روایت نہیں. اللہ کہتا ہے حبیب رات کو تسبیح کر لیا کر تھوڑی، تیرے پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، جذبات الہی کو گوارا نہیں ہے. اور پھر رات کو تھوڑی تسبیح سجدے کے بعد کر لیا کر. تو بتانا ہوگا نا سبحان ربی الاعلی، سجدے میں کہو گے تو پھر سجدہ ہوگا. تسبیح ہے سبحان ربی الاعلی. اللہ کہتا ہے رات کو تھوڑی تسبیح کر، تو ماننا پڑے گا کوئی سجدہ کون سا ہے، وہ ڈھونڈنا آپ کو ہوگا. ابھی تھوڑی دیر کے بعد آپ بولیں گے کہ جاوید عزیز سے سچ کہا ہے. جو بات آپ کر رہے ہو ٹھیک فرماتے ہو. رات کو تسبیح کر، پھر تسبیح رات کو کرنی ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی. یار کون سا سجدہ ہے؟ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ، پھر سجدے کے بعد تسبیح کر. بھائی تسبیح کرو گے سبحان ربی الاعلی تبھی تو سجدہ ہوگا. قبلہ میرے سامنے دو تشریف فرما ہیں، میں ان کی موجودگی میں جملہ کہنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم، سجدے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے تسبیح کر، تو ڈھونڈنا آپ نے ہے وہ کون سا سجدہ ہے جس کی بات اللہ کرنا چاہتا ہے. رات کو تسبیح کر. بھائی اگر سبحان ربی الاعلی، مرشد قبلہ سبحان ربی الاعلی ایک دفعہ واجب ہے، ایسا ہی ہے، 3 دفعہ سنت، 5 دفعہ مستحب، 7 دفعہ مدبر الوجوب، بس تسبیح تو ہو گئی، سجدہ ہو گیا. اب کیوں کہہ رہا ہے وَأَدْبَارِ السُّجُودِ کہ سجدے کے بعد کر؟ اب کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ بھائی جان پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے عزیزان محترم، جو بندہ عجلت طبیعت کا اس سے میری گفتگو ہی نہیں ہے. جو بندہ جو اپنی جھولی اٹھا کے خیرات، جس بندے کا ذکر، جس بندے کا یہ مشن ہے کہ میں اپنے بچوں کا رزق علی کے دسترخوان سے لے کر بچوں کو پیٹ پالتا ہوں، وہ بندہ اس جملے پر میرے ساتھ ضرور بولے گا. یعنی کتاب بھی اہل سنت ہے. شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا آپ کو، کتاب کا نام ہے بغیات الطلب.
وہ سنی مورخ لکھ رہا ہے بغیات الطلب میں کہ بھائی جان کون سا سجدہ ہے جس سجدے کو اللہ کہتا ہے سجدے کو بڑھا، وہ کہتا ہے حسین سجدے میں آتا ہے، پشت پہ سوار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے تسبیح کو بڑھا، جب حسین پشت پہ آ جائے حسین سجدے سے سر اٹھانے نہیں دیتا۔ بھائی جان آج تک جناب نے سنا ہے کہ صرف حسین کی سواری محمد بنا ہے، میں آپ کو حسن کی سواری بتانا چاہتا ہوں۔ بغیت الطلب والا کہتا ہے کہ حسین جب پشت پہ سوار ہو جائے اللہ کہتا ہے سجدہ نہیں اٹھانا، سر سجدے سے نہیں اٹھانا، سجدے کو طول دینا ہے۔ جب حسن پشت پہ آتا ہے بغیت الطلب والا اہل سنت مورخ لکھتا ہے محمد مصطفیٰ دایاں ہاتھ پیچھے کر کے حسن مجتبیٰ کو اپنے سینے سے اٹھا لیتے ہیں۔ حسین پہ جب ایک سینے پہ حسن مجتبیٰ ہے، ایک ہاتھ ہتھیلی سے ٹیک کر زمین سے محمد مصطفیٰ قیام میں کھڑا ہوتا ہے، حسین سجدے سے سر اٹھانے نہیں دیتا۔ حسن قیام میں بھی ہے، حسن رکوع میں بھی ہے، حسن سجدے میں بھی ہے۔ علی کا نمک چاٹ کے علی کو بھونکنے والے حرامی نسل کے کتا، جس علی کا 8 سال کا بیٹا نماز میں آ جائے تو محمد نماز سے نہیں نکال سکتا، آج کل کا ملا علی کو نماز میں کیسے؟ زندگی آمن بھائی ماں حسین دی راضی ہو گئی، پتران دیا زندگی آمن، ماں حسین دی عرشاں دے لنگ لائے جناب توانوں، پہنا دیا اس تو آمن، زندگی آمن تواڈیاں۔ بھائی جان یہ سارے لوگ جانتے ہیں، میں علماء کی موجودگی میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ یزید کے بابا نے مسجد میں آ کے نماز پڑھائی مدینے میں بغیر بسم اللہ کے، اور اس کے پیچھے جو فرعون شام کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے چند صحابہ، انہوں نے محمد کے پیچھے بھی نماز پڑھی تھی۔ جیسے نماز ختم ہوئی انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا بھائی جب تو نماز میں چوری کر رہا ہے، یہ بسم اللہ کہاں گئی؟ تو نماز میں چوری کر رہا ہے، بسم اللہ کہاں گئی؟ اس نے کہا بھائی جان اپنی قوم کے نوجوانوں کو بتا دے جانا چاہتا ہوں خدا کا واسطہ، تو بسم اللہ میں چوری کرتا ہے۔ اور یزید کے بابا نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ تمہیں نہیں پتا بسم اللہ کی بے کا نقطہ علی ہے، علی میرا دشمن ہے، میں علی کو نماز میں کیسے برداشت؟ زندگی آمن جی ماں حسین دی راضی ہوئے، پتران دی زندگی آمن، عرشہ دے رنگ لاوے۔ عزیزان محترم میں آج کا پیغام آپ کو یہی بتا دینا چاہتا ہوں، پڑھنا میں نے اتنی دیر ہے جتنی دیر میرے بزرگوں نے مجھے کہنا ہے۔ بھائی جان عزیزان محترم یہی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، فیصلے کی ڈور جناب کے ہاتھوں میں ہے۔ مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ کعبہ ہوتا ہے، بولو یار، مسجد مسجد ہوتی ہے، کعبہ کعبہ ہوتا ہے، صحابی صحابی ہوتا ہے، اہل بیت ہوتے ہیں۔ صحابی تلواروں کے سائے میں پوچھے محمد کے آگے کھڑا ہو سکتا ہے نماز میں، پشت پہ سوار نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کا جھوٹا دودھ پی سکتا ہے، زبان پیغمبر نہیں چوس سکتا۔ صحابی پل سے پار جا سکتا ہے، پل سے پار لے جا نہیں سکتا۔ بولو میرے ساتھ یار خدا کا واسطہ، صحابی جنت جا سکتا ہے، جنت کا سردار نہیں ہو سکتا۔ صحابی مومن ہو سکتا ہے، امیر المومنین نہیں ہو سکتا۔ صحابی محمد کو بیٹی دے سکتا ہے، لے نہیں سکتا۔ جی کراں زندگی آن ماں حسین دی راضی ہوئے جی۔ میرا ٹائم ختم ہو گیا، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ جی ٹھیک